السلام علیکم۔ انسپکٹر ریحانہ طارق لکھتی ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر لگاتے گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دلخراش اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تحسر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی، نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پراسرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت ہی کم عمر لگتا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی تھی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام ریحانہ طارق، پیشے کے اعتبار سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد و ضوابط کو مدنظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا قیدی نمبر 826 کو 2 دن کے بعد سزائے موت ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826، جس کا نام راشد خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی۔ فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج یہ آرڈر ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی۔ وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی۔ راشد خان، تمہارے مرنے سے پہلے آپ کی آخری خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی۔ کون سی آخری خواہش؟ میں نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش اور ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ میں نے کہا، ہاں پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمری کا ترس کھا کر بولی، پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔
بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے یہ بات۔ اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو بیچارہ، بس 2 ہی دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے؟ مگر وہ حقیقت جانتے ہوں گے، اس کا کیا قصور ہے اور اسے سزا کیوں ملی؟ عموماً یہاں زیادہ قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا اور سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گنہگار آزادانہ گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقلمندی سے کام لیا اور بولے، ہم تمہاری شادی تو کر دیں گے، لیکن تم سے شادی کے لیے مانے گا کون؟ کم وقت تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، اور تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ کیوں اپنا آخری موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتاؤ، کھانا پینا یا کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے سب کے لیے برابر، چاہے کوئی کم عمر یا معصوم ہو یا زیادہ عمر کا بدمعاش ہو، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ بلا وجہ تو تمہیں یہاں نہیں لایا گیا، اور تمہیں کسی وجہ سے تو سزا ملی ہے۔ تم کس چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کس سے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے شادی کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروایا جائے کہ راشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے، اور راشد خان نے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقلمندی نے ہمیں کچھ پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر دماغی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں یقین ہے کہ تم سے شادی کوئی کرنے نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ خیر، راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا کہ بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو کوئی خواہش نہیں کروں گا، پھر بھلے مجھے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے۔ 2 دن کے بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی، اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے یہ بات حیران کن لگی۔
مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھوانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کیوں کی۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا، اور یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا ہے، میں نے تو اسے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ راضی نہیں، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ نہیں مانتی، کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں ایک دن ہی راشد خان کے ساتھ رہوں گی، میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب چھوڑ کر تیار ہو جائے گی۔ بڑی عجیب بات تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلوایا اور راشد خان کو اس کے سیل سے بلوا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھوایا۔ 2-4 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، اور راشد خان نے کہا اب میری آخری خواہش کے مطابق اور آپ کے وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے، اس کے ساتھ باتیں کروں گا، پورا دن بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی، اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا سچی محبت واقعی ایسے ہوتی ہے؟ میں نے سوچا۔ میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے اور بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ لڑکی کو سیل میں لے گئی، بامشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی۔ مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی۔ میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی میں نے ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا، اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بند نہیں کھول سکتا تھا۔ فی الحال کچھ دیر گزری، مجھے نیند آنے لگی۔ تب مجھے اس سیل سے چیخوں کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔
اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں نے جلدی جلدی چل کر دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس راشد خان کو قید کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا، وہ راشد خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل میں چیک کرو وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ میں نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی جلدی سیل میں گئی، وہاں معمول کے مطابق راشد خان کو آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے ہوش بھی اڑ گئے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں، اتنا تجربہ نہیں کہ تم لوگوں کو سمجھ سکو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، اس کو کسی صورت نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی تھی، محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے راشد خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا، یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم نے اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھایا اور ان کا نکاح کروایا، اور اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ مگر اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا راشد خان کو ڈھونڈیں۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا، ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔ مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی، اب میری دلچسپی کا مرکز بن گئی تھی۔ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی؟ کیسے اس نے راشد خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا؟ کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد خان کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے؟ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد خان برا ہوتا تو یہ لڑکی اسے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف بتا دیا، وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔
منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی ہمارے سامنے ہے تو کیوں نہ ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ یہ کیا ناٹک ہے؟ وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں کہ میں اسے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اسے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے بتاؤ۔ راشد خان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی کہ یقین مانیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے، وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ داری ہوں، وہ اپنی ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح نہیں بھاگیں گے۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ اپنا فیصلہ بتاؤں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راشد خان کسی سے ڈر کر بھاگا۔ وہ میرے ابا جان کی بہن کا بیٹا تھا۔ راشد خان میرا پھپھوزاد بھائی تھا۔ اماں ابا راشد بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی راشد بھائی سے کر دی تو وہ ہمارے گھر میں آنے جانے لگے، اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک دن راشد بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا گھر پر نہیں تھے۔ راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے میں آئے تو میں سمجھ گئی تھی۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید ابا آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے پر جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تو تسلی تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا، دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آ رہا کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی، مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے، ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دے دیتے۔ یہ بات سن کر راشد بھائی سے رہا نہیں گیا، غصے میں آ گئے۔ ظاہر ہے ان کے ہونے والی بیوی پر اتنی غلیظ بات کریں گے تو وہ برداشت نہیں ہوگی۔ راشد بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اکیلے تھے اور سامنے لڑنے والے 4 تھے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان سے نہ لڑا جائے۔ راشد بھائی نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، اور اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا ادھر ادھر ہوتے، یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ ایک دن آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔
اس وقت وہ راشد بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ راشد بھائی نے ان کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ راشد بھائی کے ہاتھوں سے ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کی صورت میں ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ غیرت میں ان پر کسی قسم کا کیس بنتا، مگر گاؤں کے لوگ طاقتور تھے، انہوں نے راشد بھائی کی زندگی عذاب کر رکھی تھی، پھر وہ 6 مہینے ادھر ادھر رپوش رہے۔ پھر آخر کار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی تو یہ لوگ ان کو زندہ نہیں چھوڑتے، حالانہ کہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان کا تھا جنہوں نے ہمارے گھر میں بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دی۔ راشد بھائی کی والدہ نے ان کو ملاقات کے دوران یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری ماں نے اسے قسم دے کر کہا تھا کہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت تھی اور کسی کو نہیں۔ میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب اس کیس کا کیا کروں، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے وکیل تک پہنچ ہو گئی۔ راشد اسی وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا، راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگر یہ بات کافی آگے جا چکی تھی۔ 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل کی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا، اس کے بعد راشد خان کو باعزت بری کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ راشد خان کی جگہ کوئی اور غیرت مند شخص ہوتا تو وہ شاید یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا، کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ مجھ میں اب اور سکت نہیں تھے کہ ایسا کوئی کیس آتا اور میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتی۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔